اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین ومن کلام لہ علیہ السلام قالہ قبیل موته على سبیل الوصیہ لما ضربه ابن ملجم لعنہ اللہ وصیتی لکم الا تشرکوا باللہ شیئا ومحمد صلی اللہ علیہ وآلہ فلا تضیعوا سنتہ اقیموا هذین العمودین وَأَوْقِدُوا هَذَيْنِ الْمِصْبَاحَيْنِ وَخَلَاكُمْ ذَمٌّ 19 ماہ مبارک کے رمضان ہے اور گزشتہ رات وہ رات تھی کہ جس میں امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو عبد الرحمن بن الملجم لعنت اللہ علیہ نے ضرب لگائی، اور اس ضرب کے بعد جو وصیتیں ہم تک پہنچی ہیں مولا علی علیہ السلام کی، ان میں سے 2 وصیتیں ہمارا ارادہ ہے کہ ان شبہائے غم اور شبہائے شہادت امیر المؤمنین علیہ السلام میں آپ کے سامنے بیان کرے۔ یہ وصیت جس کا علامہ مفتی جعفر حسین اعلی اللہ مقامہ کی نہج البلاغہ کے ترجمے کی جو ترتیب ہے اس میں اس کا نمبر 23واں ہے، 23 خطبات کے حصے میں نہیں بلکہ مکتوبات کے حصے میں۔ مکتوب نمبر 23 ہے کہ جس میں ابن ملجم کے حملے کے بعد جب ابن ملجم لعنت اللہ علیہ نے آپ کے سر اقدس پر ضرب لگائی تو انتقال سے، شہادت سے کچھ پہلے آپ علیہ السلام نے بطور وصیت اس طرح سے ارشاد فرمایا۔ ایک یہ وصیت ہے مکتوب نمبر 23 جو آپ کی خدمت میں انشاءاللہ بیان کریں گے، اور دوسرا مکتوب نمبر 47 ہے کہ جو بہت زیادہ معروف ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ مکتوب نمبر 23 میں مولا کی جو وصیت ہے، مولا کے الفاظ جو نہج البلاغہ کی روایت کے مطابق آئے ہیں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ آپ اس بات کی طرف توجہ رکھیے کہ مولا کے سر اقدس میں ضرب لگ چکی ہے اور اب وقت شہادت میں کچھ ہی دیر باقی رہ گئی ہے۔ یہ جو ہے قبیل موتہ یعنی وفات سے، شہادت سے کچھ ہی دیر پہلے یہ الفاظ مولا نے بطور وصیت ارشاد فرمائے ہیں، اور اگر مجھ سے اور آپ سے ہو سکے کہ اپنے تصور میں ہم یہ چیز پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ گویا ہم مولا کے پاس بیٹھے ہیں، مولا کے سر میں، سر اقدس میں ضربت لگ چکی ہے اور کچھ ہی دیر میں مولا ہم سے جدا ہونے والے ہیں، اپنے خالق کی بارگاہ میں جانے والے ہیں، جس کا اعلان فزت ورب الکعبہ کہہ کر مولا فرما چکے ہیں۔ ہم ان کے پاس ہی بیٹھے ہیں اور گویا کہ یہ وصیت ہم اپنے کانوں سے سن رہے ہیں، مولا کو ماننے والے، مولا سے محبت کرنے والے، اور اس وصیت کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو بھی اس کو سنے اسے معلوم ہو جائے۔ آپ توجہ کیجئے، جب انسان
اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت وہ جو باتیں کرتا ہے اپنے پسماندگان کے ساتھ، اپنی اولاد یا اپنے قریبی افراد کے لیے جو باتیں کرتا ہے، وہ اس کی زندگی میں جو اہم ترین موضوعات ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میری زندگی میں جو اہم ترین چیزیں ہیں جن کو میں اپنی اولاد کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے قریبیوں کو بتانا چاہتا ہوں، وہ بتا کے جاؤں۔ عام طور پر دنیا کے معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی موت کا وقت قریب آ جائے تو وہ اپنے بچوں کو اپنے خاص طور پہ مالی معاملات، جائیداد کے معاملات میں، کیونکہ آج دین تو ہمارے لیے اپنی اہمیت کھو چکا، کہ ایسے والدین ہوں کہ جو مالی معاملات سے پہلے اپنے بچوں کو دین کے بارے میں وصیت کریں۔ جب ہماری اپنی زندگیوں میں دین اہم نہیں رہا ہوتا تو جب ہم مر رہے ہوتے ہیں تو اللہ اس وقت بھی دین کو ہماری نظروں میں اہم نہیں ہونے دیتا، توفیق چھین لیتا ہے۔ اور کیونکہ دنیا ہماری نظروں میں اہم رہی تھی، جائیدادیں اور مال و دولت اور زیور و آرائش، تو ہمارے بچے بھی اسی کے بارے میں توجہ کر رہے ہوتے ہیں کہ باپ اب کیا کہتا ہے، کون سی چیز کس کو دیتا ہے، اور باپ بھی اس کے لیے بھی اہمیت کی بات یہی ہوتی ہے کہ میں اپنی جائیداد کس طرح سے چھوڑ کر جاؤں، کیا کہہ کر جاؤں۔ دین کے بارے میں کتنے لوگ ہوتے ہوں گے، دین کے بارے میں وہی بات کرتے ہیں۔ اللہ وقت موت انہی کو توفیق دیتا ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں میں دین کو اہمیت دی ہوتی ہے۔ ان کے لیے دین اتنا اہم ہوتا ہے کہ مرتے وقت انہیں یہی فکر ہوتی ہے کہ میرے بچے، میرے عزیز، میرے رشتہ دار، میرے دوست دین کو ہرگز نہ چھوڑیں۔ لہٰذا آپ اس وصیت میں دیکھیں، مولا کی وصیتوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہی دین کے بارے میں اپنے بچوں کو، اپنے پسماندگان کو اور قیامت تک اپنے ماننے والوں کو یہ وصیت فرما رہے ہیں۔ اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان کو اللہ نے تصور کی طاقت دی ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ مولا علی علیہ السلام ہماری آنکھوں کے سامنے گویا کہ لیٹے ہوئے ہیں، سر میں ضربت ہے، سر پہ رومال بندھا ہے، اور کسی راوی نے یہ کہا کہ میں نے جب اس رومال کو دیکھا تو اس کا رنگ زرد تھا، زرد رنگ کا رومال تھا، لیکن جب میں نے علی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا تو مولا کے چہرے کا رنگ رومال کی زردی سے زیادہ زرد تھا۔ خون بے تحاشا بہہ جانے کی وجہ سے نبی کے بھائی کا چہرہ رومال کے رنگ سے زیادہ زرد ہو چکا تھا۔ اس تصور کو ذہن میں رکھتے ہوئے مولا کے ان الفاظ کی طرف توجہ فرمائیے۔ فرماتے ہیں وصیتی لکم، تمہارے لیے میری وصیت یہ ہے، اللہ تشرکوا باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنانا، دین کی بنیاد۔ علی فرما رہے ہیں تم لوگوں سے میری وصیت ہے کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ بنانا۔ ہائے افسوس کہ بعض لوگوں نے اسی ہستی کو ظلم اور بہتان کے ساتھ اللہ کا شریک بنانے کا دعویٰ کر دیا، اور اس اللہ کے عظیم عبد پر اللہ ہونے کا الزام لگا دیا، بہتان لگا دیا۔ آپ مولا کی وصیت یاد رکھیں، وصیتی لکم اللہ تشرکوا باللہ شیئا، تمہارے لیے، تم لوگوں کو میری وصیت یہ ہے کہ کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہ بنانا۔ وَمُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وآلہ فَلَا تُضَيِّعُوا سُنَّتَهُ، محمد مصطفیٰ کا شاگرد اول، محمد مصطفیٰ کے ہر حکم پر کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر، سامنے موت ہو
اس کے سامنے کود جانے والا، موت کو للکارنے والا علی، اسی نبی کی سنت، اس نبی کی روش، اس نبی کا طریقہ، اس کے بارے میں وصیت فرماتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ضائع اور برباد نہ کر دینا، یعنی جو طریقے، جو روش رسول اللہ کی رہی ہے زندگی میں، اس روش کو اپنانے کی کوشش کرنا۔ یہ جو مولا فرما رہے ہیں عین قرآن ہے، توحید عین قرآن، رسول اللہ کی سنت کو اپنانا عین قرآن۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً رسول اللہ کی ذات اقدس میں تمہارے لیے اسوہ ہے، اسوہ حسنہ۔ لیکن اللہ نے وہاں فرمایا کس کے لیے؟ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ میرے نبی کی ذات، میرے نبی کی سنت، میرے نبی کا طریقہ، میرے نبی کا اخلاق، میرے نبی کا کردار، میرے نبی کی گفتار، یہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ کس کے لیے؟ کس کا اسوہ بنے گا؟ کس کو فکر ہوگی اس کی؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس کے لیے جس کو اللہ سے ملاقات کی امید ہے کہ مجھے خدا سے ملنا ہے، تو میں محمد مصطفیٰ کے شاگرد کے طور پر خدا سے ملوں تو کتنا اچھا ہوگا، اور میں اللہ کو یہ بتاؤں کہ میرے پاس تیرے نبی سے جو باتیں پہنچی تھی، جو اخلاق پہنچا تھا، میں نے پوری کوشش کی اس کو اپناؤں۔ لمن کان یرجو اللہ، اس کے لیے اسوہ حسنہ ہے جو اللہ سے ملاقات کی رجا، امید رکھتا ہے، والیوم الآخر، اور قیامت کی امید رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور کثرت سے اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ جو خدا کو بھول گیا وہ زندگی گزارنے کی روش اس کے رسول سے کیسے لے گا؟ زبانی دعوے تو ہو سکتا ہے کرے، کیونکہ ایسے ماحول میں رہتا ہے جہاں نبی سے محبت کے دعوے دار موجود ہیں، وہ بھی کرتا ہے، لیکن در حقیقت زندگی کے لیے اور لوگوں کو اسوہ بنا لیا ہے۔ رہنے کا انداز، زندگی گزارنے کا انداز رسول اللہ سے نہیں لیتا۔ تم لوگوں سے میری وصیت ہے کہ کسی کو اللہ کا شریک نہ بنانا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ضائع اور برباد نہ کرنا۔ پھر فرماتے ہیں اقیمو، قائم رکھنا، قائم کرنا۔ یہ اقیمو وہی ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ والا، نماز کو قائم کرو۔ قائم کرنا کیا ہے؟ دیکھیے، آپ کسی ستون کو جب کھڑا کرتے ہیں، معمار، عمارت تعمیر کرنے والے، جس ستون کے اوپر عمارت کھڑی کی جائے گی، چھت کا بوجھ ہوگا، تو اگر اس ستون میں کوئی ٹیڑھا پن رہ جائے، وہ بالکل سیدھا نہ ہو، ساری عمارت خطرے میں رہے گی، گر جائے گی، اور اس میں رہنے والے ہلاک ہو جائیں گے۔ لہذا جب ستون کو کھڑا کیا جاتا ہے، وہ ستون کے جو بنیادی ستون ہو عمارت کا، اس کو عمود کہا جاتا ہے۔ اور مولا فرما رہے ہیں اقیموا ہذین العمودین، ان دو عمودوں کو، ایک توحید، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، نہ اس کی ذات کو، کسی اور ذات کو کہنا کہ یہ اللہ جیسا ہے، نہ اللہ کی صفات میں، نہ اللہ کے افعال میں، اللہ کے کاموں میں کسی کو اس کا شریک قرار نہ دینا۔ یہ ایک عمود ہے جس پر دین اسلام کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اگر یہ کمزور ہو، ہلاکت کا خطرہ ہے۔ دوسرا عمود سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علی کا آخری وقت ہے، اہم ترین باتیں اس وصیت میں بیان فرما رہے ہیں۔ اقیمو، قائم کرو، قائم رکھنا، ہذین العمودین، ان دونوں عمودوں کو۔ عمود کا میں آپ کو معنی بتا دوں، آپ نے خیمہ دیکھا ہوگا، اس خیمے کا صرف ایک سینٹر میں ایک ستون ہوتا ہے، لکڑی کا یا کسی اور چیز کا،
اگر اس کو ہٹا لیا جائے تو وہ خیمہ کھڑا نہیں رہتا، گر جاتا ہے، چونکہ اسی ایک پر قائم ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات بعض خیموں کے اندر 2 عمود ہوتے ہیں، تو مولا ان کو ان بنیادی ستونوں کے طور پر وصیت فرما رہے ہیں کہ جن پر دین کی عمارت قائم ہے، ایک توحید، ایک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یاد رکھیے، علی علیہ السلام اور اولاد علی علیہ السلام در حقیقت ان کے اپنے بتائے ہوئے فرامین کے مطابق سنت رسول ہی کو فالو کرتے اور احادیث رسول ہی کو بیان فرماتے ہیں۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ دین اللہ نے رسول اللہ کی زندگی میں کامل کر دیا، دین میں کوئی کمی نہیں چھوڑی کہ بعد میں کوئی آ کر اضافہ کرے۔ ہاں، انہی باتوں کی تفسیر، انہی باتوں کی تفصیلات امت کو بتاتے کہ افسوس امت نے وہ مقام نہ دیا ان کو جو دینا چاہیے تھا، اور اس کی سزا بھی بھگتیں گے، بھگت رہے ہیں اور بھگتیں گے جب تک کہ قرآن کو بھی ہمارے معاشرے میں وہ مقام نہ مل جائے جو بنتا ہے، اور اللہ کے نبی کے اہل بیت کو بھی وہ مقام نہ مل جائے جو بنتا ہے، امت کی یہ مشکلات حل نہیں ہوگی۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے خود وضاحت فرمائی ہے کہ ہم تم سے جو کچھ کہتے ہیں وہ در حقیقت اللہ کے نبی کا فرمان ہوتا ہے۔ ہم تمہیں اپنے پاس سے کوئی نئی چیز نہیں بتاتے، اگر ہم ایسا کریں تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، دین ایک انتہائی قیمتی چیز کا نام ہے۔ مکہ کے مشرک جب رسول اللہ پر تہمت لگاتے تھے کہ یہ اپنے پاس سے قرآن کو گھڑ کے لایا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے اللہ کے نام پر، تو سورۃ الحاقہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے جواب دیا، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر یہ رسول بعض باتیں بھی، سب تو دور کی بات ہے، کچھ باتیں بھی اگر یہ رسول اپنے پاس سے گھڑ کر اللہ سے منسوب کر کے تمہیں بتاتا، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، گویا اس کو گرفتار کر لیتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم اس کی شہرگ گردن کو کاٹ ڈالتے۔ اتنا قیمتی دین، اتنا قیمتی دین آج لوگوں نے کھیل بنا دیا۔ اپنے پاس سے گھڑ کر باتیں، بجائے یہ کہ لوگوں کو اللہ کا قرآن بتائیں، بجائے یہ کہ لوگوں کو اللہ کے رسول اور اہل بیت کی صحیح احادیث صاف صاف بیان کر دیں، اپنے پاس سے نکات بنا کر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کی لذت میں اضافہ کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا باتیں دین میں شامل کر دیتے۔ کیا اللہ، جو اللہ اپنے رسول کے بارے میں یہ فرما رہا ہے، اگر یہ بھی کچھ باتیں اپنے پاس سے گھڑ لیتا تو ہم اس کی شہرگ کاٹ ڈالتے۔ اتنا قیمتی قانون۔ اس لیے اہل بیت نے یہ فرمایا کہ اگر ہم تمہیں رسول اللہ کی بات بتاتے ہیں، اگر ہم اپنے پاس سے کچھ کہتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ وہی بات جو قرآن نے کی ہے، کیونکہ یہ قرآن سے جدا نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا ہمیں بھی یہ طلب اور تڑپ ہونی چاہیے کہ ہم دین کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں، حقیقی دین کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں، نہ کہ جہاں مزہ زیادہ آتا ہے اس محفل میں جائیں۔ اللہ تعالیٰ مولا کی وصیت کی روح کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا اقیموا ہذین العمودین، ان دونوں ستونوں کو قائم کیے رکھنا، یعنی یہ تمہاری زندگی کی عمارت ان پر کھڑی کرنا، اور کہیں مت چلے جانا، کوئی غیروں سے لا کر ستون بنا کر اس پر اپنی زندگیوں کی عمارت کھڑی نہ کرنا، توحید پر کھڑی کرنا، اللہ کے رسول کی روش، ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ، ان کے فرامین، ان ستونوں پر تمہاری زندگی قائم رہے۔ کون ہے علی کی وصیت کو سننے والا؟ آج کتنے ہیں علی کا نام لینے والے جو اس عظیم ہستی علیہ افضل التحیت والسلام، علی کی وصیت کو
گوش جان سے، دل و جان سے سنیں اور اپنی زندگیوں میں اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ وَأَوْقِدُوا هَذَيْنِ الْمِصْبَاحَيْنِ، اور جلائے رکھنا ان دونوں چراغوں کو، توحید کو اور سنت رسول کو۔ اندھیروں میں نہیں بھٹکو گے، روشنی اور نور میں رہو گے، راستہ نظر آتا رہے گا تم کو، صراط مستقیم تمہیں دکھائی دیتی رہے گی۔ ان دونوں چراغوں کو روشن رکھنا، چراغ توحید اور چراغ سنت رسول، ان دونوں چراغوں کو روشن رکھنا، ان دونوں ستونوں کو قائم رکھنا، ان دونوں چراغوں کو روشن رکھنا۔ اگر ایسا کرو گے تو مولا فرماتے ہیں وَخَلَاكُمْ ذَمٌّ، پھر تم پر کوئی مذمت نہیں، مذمت تم سے دور کر دی گئی۔ علامہ مفتی جعفر حسین نے ان الفاظ میں ترجمہ فرمایا ہے، بس پھر برائیوں نے تمہارا پیچھا چھوڑ دیا۔ وصیت میں لفظ ذم آیا ہے، ذم یعنی مذمت، کسی برے کام پر مذمت کی جاتی ہے، اور چونکہ برے کام پر، گناہ پر مذمت، برائی پر مذمت کی جاتی ہے، لہذا علامہ نے لفظ مذمت کی جگہ برائیوں کا لفظ ترجمے میں لایا ہے۔ ان دونوں ستونوں کو قائم کیے رکھنا اور ان دونوں چراغوں کو روشن رکھنا، بس اگر ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ بس پھر برائیوں نے تمہارا پیچھا چھوڑ دیا۔ ان دونوں ستونوں والی عمارت میں گناہ اور برائیاں نہیں آتے۔ اس کے بعد عجیب الفاظ ہیں، اگلے الفاظ اس وصیت کے، فرماتے ہیں انا بالامس صاحبکم، کل تک میں تمہارا ساتھی تھا، تمہارے درمیان میں زندگی گزار رہا تھا۔ والیوم عبرۃ لکم، اور آج میں تمہارے لیے عبرت بن گیا ہوں۔ جو ضربت لگنے کے بعد تم میری حالت کو دیکھ رہے ہو، کہ تم کو سب کو خبردار کرنے کے لیے کافی ہے کہ تم عنقریب دنیا سے جانے والے ہو، قتل کر دیے جاؤ یا اپنی طبیعی موت سے اس دنیا سے چلے جاؤ۔ آخری وقت میں بھی مولا اس دنیا کی لذتوں کو دیکھنے والوں کی نظروں میں کم کرنے کے لیے ان کی توجہ کروا رہے ہیں۔ انا بالامس صاحبکم، میں کل تمہارا ساتھی تھا، والیوم عبرۃ لکم، اور آج تمہارے لیے سراپا عبرت ہوں، عبرت ہوں۔ وغدن مفارقکم، اور کل تمہارا ساتھ چھوڑ جاؤں گا، کل میں تمہارے درمیان موجود نہیں رہوں گا۔ ان ابقا، اب دیکھیے، اگر میں باقی رہا، اگر میں زندہ رہا، اس حال میں توجہ فرمائیے، وارث دین، عدل کا یہ علم بردار، اسلام کی اعلیٰ اقدار کا پرچار کرنے والا اور تبلیغ کرنے والا، اپنے آخری لمحات میں بھی، لوگ ہوتے ہیں اگر کوئی زخمی ہو، کسی نے کسی پر حملہ کیا، ان کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، ساری فکر ادھر ہوتی ہے، مولا کی فکر کس سائڈ پر ہے؟ فرماتے ان ابقا، اگر میں باقی بچ گیا، اگر میں باقی رہ گیا، زندہ رہ گیا، فَأَنَا وَلِيُّ دَمِ، اگر میں زندہ رہا تو مجھے اپنے خون کا اختیار ہوگا، یعنی میں فیصلہ کروں گا کہ جس نے مجھ پر حملہ کیا ہے اس کے ساتھ کیا سلوک کروں، اسے کیا سزا دی جائے۔ وَإِنْ أَفْنَا، اور اگر میں فنا ہو گیا، اگر میں دنیا سے چلا گیا اس ضربت، فَالْفَنَاءُ مِيعَادِي، تو موت میری، فنا میری وعدہ گاہ ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے ہر ایک سے
کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ نے قرآن میں اپنے نبی سے فرمایا انک میت، اے رسول بے شک آپ کو بھی موت آئے گی، وانہم میتون، اور یہ جو آپ کو اذیتیں دے رہے ہیں مخالفین، ان کو بھی موت آئے گی۔ وَإِنْ أَفْنَفَ الْفَنَاءُ مِيعَادِ، عین قرآن، اور اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو موت میری وعدہ گاہ ہے۔ میعاد کہتے ہیں وعدے کو، جیسے قرآن میں آتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ مولا فرما رہے ہیں موت ہر بشر کا میعاد ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ وَإِنْ أَعْفُو، اور اگر معاف کر دوں، پھر دین ہی کے حکم کی تعلیم فرما رہے ہیں۔ وَإِنْ أَعْفُو، اور یہ قرآن کی آیت کی تلاوت فرمائیں گے کہ یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں۔ وَإِنْ أَعْفُو، اور اگر میں معاف کر دوں، فَالْعَفْوُ لِي قُرْبَةٌ، تو یہ معاف کرنا میرے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے گا۔ اس کو معاف کر کے میں اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہوں گا۔ علی سے قریب کون ہے؟ لیکن علی سے بڑھ کر اللہ کے احکام پر کون عمل کر کے دکھائے گا، چاہے زندگی میں ہو اور چاہے شہادت کے لمحات میں ہو۔ فرما رہے اگر میں معاف کر دوں تو یہ اسے معاف کرنا میرے اللہ سے قرب کا ذریعہ بن جائے گا، اور علی اللہ کا قرب چاہتا ہے، اللہ کسی اور دنیا کا قرب نہیں چاہتا۔ وَهُوَ لَكُمْ حَسَنَةٌ، اور یہ تمہارے لیے بھی نیکی ہوگی، یعنی تم بھی گناہگاروں کو معاف کرنا سیکھو۔ فَاعْفُوا، بس معاف کر دیا کرو۔ یہ بول کر مولا نے آیت قرآن کا ایک حصہ تلاوت فرمایا، اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، سورۃ النور کی یہ آیت ہے۔ کیا تم نہیں چاہتے، کیا تمہارا جی نہیں چاہتا کہ اللہ تمہیں معاف کرے، اللہ تمہاری مغفرت کرے؟ تو جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اسے معاف کرے وہ بھی لوگوں کو معاف کرے۔ عجیب الفاظ ہیں، خداوند عالم ان الفاظ کی روح کو احساس کرنے کی، ان کے ذائقے کو چکھنے کی ان شبہ شہادت امیر المؤمنین میں ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا واللہ، ایک اور عجیب حصہ اس وصیت کا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم۔ تم سمجھ رہے ہو کہ یہ موت کو جو میں سامنے دیکھ رہا ہوں تو یہ علی کے لیے کوئی بہت بری ناپسندیدہ کیفیت ہے، علی کو کراہت ہے موت سے، علی کو موت ناپسند ہے۔ اسی نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں کہ علی تو موت سے، جو ایک دودھ پیتا بچہ اپنی ماں کے سینے سے مانوس ہوتا ہے، اس سے زیادہ علی ابن ابی طالب موت سے مانوس ہے۔ علی کے لیے موت ناپسندیدہ نہیں ہے، شہادت بہترین درجہ ہے اللہ کے ولیوں کے لیے۔ بس اسی کی طرف توجہ دلانے کے لیے فرماتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، ما فجعنی من الموت وارد کرہتہ، اللہ کی قسم یہ موت کا ناگہانی حادثہ ایسا نہیں ہے کہ جو مجھے ناپسند ہو، میں اسے ناپسند جانتا ہوں، مجھے بالکل ناپسند نہیں۔ وَلَا طَالِعٌ أَنْكَرْتُهُ، اور نہ یہ ایسا سانحہ ہے کہ میں اسے برا اور اجنبی سمجھتا ہوں۔ اجنبی چیز سے انسان کو ذرا دوری کا احساس ہوتا ہے، فرما رہے میرے لیے یہ کوئی اجنبی، یہ تو مانوس چیز ہے میرے لیے۔
نہ ایسا ناگہانی حادثہ ہے کہ جسے میں ناپسند جانتا ہوں، اور نہ یہ ایسا سانحہ ہے کہ میں اسے برا جانتا ہوں۔ یہ مت سمجھنا، بلکہ اب علی ان لمحات میں اپنی کیفیت بتا رہے کہ جب علی کو ضرب لگی ہے، مولا بتا رہے جب میرے سر پر ضرب لگی ہے تو بظاہر تو زخم کی تکلیف ہوتی ہے، کوئی شک نہیں اس میں، خون بہہ جانے سے کمزوری محسوس ہوتی ہے، چہرے کا اور بدن کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن روح علی کی کیا کیفیت ہے؟ جب ضرب لگی ہے اس کیفیت کو آپ توجہ کیجئے کن الفاظ میں بیان فرما رہے ہیں۔ وَمَا كُنْتُ إِلَّا كَقَارِبٍ وَرَدْ وَطَالِبٍ وَجَدْ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ، اس طرح سے ترجمہ کیا ہے، میری مثال تو بس اس شخص کی سی ہے کہ جو رات کے اندھیرے میں پانی ڈھونڈ رہا ہو، اس طرح علی دنیا سے بیزار ہے۔ دنیا نے دیا کیا علی کو؟ جب ظاہر میں خلافت کے تخت پر بٹھا بھی دیا تو بھی سوائے بے وفائیوں کے اور خیانتوں کے اور اذیتوں کے علی کو کیا دیا؟ یہ نہج البلاغہ بہترین گواہ ہے، مولا کا کلام بہترین گواہ ہے کہ دنیا پرستوں کو مولا پسند نہیں آئے، مولا اچھے نہیں لگے، مولا کا ساتھ نہیں دیا ان لوگوں نے۔ فرماتے ہیں میری مثال بس اس شخص کی سی ہے جو رات بھر پانی کی تلاش میں چلتا رہے اور اچانک چشمے پہ پہنچ جائے پانی کے، اس کو کتنی خوشی ہوگی۔ میں اور آپ شاید تصور کرنے سے قاصر ہوں، لیکن علی فرما رہے ہیں، اور کیوں نہ فرمائیں، کس سے ملاقات ہونے جا رہی ہے؟ رسول اللہ سے۔ جدائی کا وقت ختم ہو چکا، کس سے ملاقات ہونے جا رہی ہے اتنے عرصے کے بعد؟ اپنی زوجہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے، اور اب اس جہان منتقل ہو رہے ہیں کہ جہاں اللہ کا ان کے لیے وعدہ ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ اور یہ روایات کے مطابق مولا کے الفاظ یہ تھے کہ بیٹا حسن، بیٹا حسین، آج کے بعد آپ کے بابا کو کوئی غم نہیں ہوگا، آج کے بعد آپ کے بابا کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ میری مثال تو بس اس شخص کی سی ہے جو رات بھر پانی کی تلاش میں چلے اور اچانک وقت صبح چشمے پر پہنچ جائے، پیاسا ہے، رات بھر پانی تلاش کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہوگی اس کو اچانک۔ اور یہ مثال ظاہر ہے کہ حجاز کا، مکہ کا، مدینہ کا علاقہ صحرائی علاقہ ہے، یہ مثال زیادہ سمجھ میں آنے والی مثال ہے کہ جب صحرا میں پیاسا کوئی شخص بھٹک رہا ہو، پانی تلاش کر رہا ہو، شدت پیاس میں اچانک پانی کا چشمہ اس کے سامنے آ جائے، اس کی خوشی کی کیا کیفیت ہوگی۔ وَطَالِبٍ وَجَدْ، اور دوسرا لفظ یہ استعمال کیا، اور اس ڈھونڈنے والے کی مانند ہوں میں تو ڈھونڈ رہا تھا، میں تو ہر روز ہر شب شہادت کو تلاش کر رہا تھا، میں اس ڈھونڈنے والے کی مانند ہوں جو اپنے مقصد کو پا لے۔ وَطَالِبٍ، ایسا طلبگار ہوں، وجد، جو پا لے اپنے مطلوب کو، اپنے مقصود کو، اپنی منزل کو۔ تبھی تو فرمایا فزت ورب الکعبہ، کوئی اور آواز نہ سنی گئی، بس یہ سنا گیا، بسم اللہ، اللہ کے نام سے،
وَعَلَى مِلَّةِ وَفِي سَبِيلِ اللہ، اور اللہ کے راستے میں، وَعَلَى مِلَّةِ رسول اللہ، اور جس آئین اور روش پر رسول اللہ چھوڑ کر گئے تھے اسی راستے پر علی آج اس مقام پر پہنچا ہے۔ فزت ورب الکعبہ، میں کامیاب ہو گیا کعبہ کے رب کی قسم۔ وَطَالِبٍ وَجَد، اور اس ڈھونڈنے والے کی مانند ہوں جو مقصد کو پا لے۔ اور پھر آیت قرآن پڑھی، پھر آیت قرآن پڑھی۔ کتنا قرآن پایا جاتا ہے اہل بیت اطہار کے کلمات میں، یا خود آیات یا اپنے الفاظ میں آیات ہی کے بیان، آیات ہی کے سمجھانے کی کوشش ہے۔ فرمایا یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ میں تو اس پیاسے کی طرح ہوں جو رات بھر پانی کی تلاش میں بھٹکے اور اچانک بوقت صبح پانی کے چشمے پر پہنچ جائے، اور ایک ایسا شخص کہ جو کسی چیز کی طلب میں، تلاش میں ادھر سے ادھر بھٹک رہا ہے اور اچانک اس کو اپنی منزل اور اپنا مقصود مل جائے۔ کیوں؟ دلیل کے طور پر آیت قرآن کو لائے۔ فرمایا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ، کیوں؟ اس لیے کہ اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہترین ہے نیکوں کے لیے۔ ابرار، نیک لوگ۔ علی تو نیکوں کا سردار ہے۔ دلیل دے رہے ہیں کہ میں کیوں اپنی منزل کو پا گیا ہوں، اس لیے کہ اب میں اس جگہ جا رہا ہوں جہاں اللہ نے وہ چیزیں آمادہ کر رکھی ہیں، وہ انعام اور وہ مقامات۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے تو وہ بہتر۔ تو میں تو ایک ادنا جگہ سے ایک اعلیٰ مقام کی طرف منتقل ہو رہا ہوں، تو میں کیوں نہ خوش ہوں اور کیوں نہ سکون میں ہوں۔ یہاں پر یہ وصیت تمام ہوتی ہے۔ ایک چیز کی وضاحت کے لیے میں آپ کی خدمت میں یہ نقطہ عرض کر دوں۔ دیکھیے، اللہ کا کوئی خاص بندہ جس میں سر فہرست رسول اللہ اور اس کے بعد اہل بیت اطہار اور ان کے بعد اصحاب اخیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے بعد ان کے بتائے ہوئے رستوں پر چلنے والے اپنے اپنے مقام کے مطابق جتنی محنت کی ہے، ایسی کیفیتیں آتی ہیں ان پر کہ ایک طرف مطمئن ہیں اور خوش ہیں کہ وہ کیا ہے جس میں خدا کی رضا ہے، لیکن ظاہری طور پر شدید غم کی حالت میں۔ ابراہیم اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا چاہتے ہیں اللہ کے حکم کی اطاعت کے لیے، بہت تکلیف میں، بڑھاپا ہے، نوجوان، تازہ نوجوانی میں قدم رکھا ہے بیٹے نے، اب اللہ امتحان لے رہا ہے۔ اللہ کا بندہ وہ ہوتا ہے جو ان دو کیفیتوں کو اپنے دل میں سمیٹ لیتا ہے۔ شدید غم ہے کہ بیٹا ذبح کرنے جا رہا ہوں، لیکن شدید اطمینان ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ کیفیت نظر آتی ہے کربلا کے میدان میں، جب بھی کسی پیارے کے گلے پر چھری چلتی ہے، جب بھی کسی پیارے کے سینے پر نیزہ لگتا ہے، جب بھی اپنے ششماہے کے اپنے ہاتھوں میں اس کے گردن پر آ کر تیر لگتا ہے، شدت غم کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، لیکن زبان سے کیا کلمہ جاری ہوتا ہے، رضن بقضائہ وتسلیما لامرہ، اے اللہ، اے خالق، حسین تیرے فیصلے پر راضی ہے۔ یہ کوئی ایسا جملہ نہیں کہ جو زبان سے بولا جا رہا ہو اور دل میں کوئی ناراضگی ہو حسین کو اللہ سے۔ بہت بڑا جاہل ہے، کم فہم ہے جو اس بات کو اس طرح سے سمجھے۔ رضن بقضائہ وتسلیما لامرہ، حسین اے اللہ تیرے فیصلے پر راضی ہے، اور تیرے امر کے آگے سر جھکایا حسین نے، تیرے دین نے تقاضا کیا، تیرے دین نے تقاضا کیا کہ حسین اپنا سب کچھ لے کر میدان کربلا میں آ جائے، حسین راضی ہے۔
حسین کے دل میں ذرہ برابر بھی شکوہ نہیں اللہ سے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جس کو معرفت پروردگار ہو، وہ جو سبحان اللہ کہتا ہو، حقیقت میں کہتا ہو کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ کیسے اللہ سے شکوہ کر سکتے؟ جو جانتا ہو کہ اس شہادت کے بعد کیا مقامات ہیں، اور نہ صرف وہ بلکہ اس کی وہ پاکیزہ بہن ایک لعین کے دربار میں کھڑی ہو کر جب وہ تانا دیتا ہے کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا، تمہیں رسوا کر دیا، تو حسین کی وہ پاکیزہ، حسین کی حسین بہن اور علی کی علی بیٹی اس کو جواب میں فرماتی ہیں ما رأیت الا جمیلا، میں نے کچھ برائی نہیں دیکھی کربلا میں نے تو جو کچھ دیکھا ہے اللہ کا احسان اور حسن و جمال دیکھا ہے۔ جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں منتخب کیا کسی کی جرأت نہیں تھی، کسی کے اندر وہ طاقت نہیں تھی کہ اس آزمائش میں پورا اتر سکتا۔ روئے زمین پر اللہ کو ہم دکھائی دیے، ہمارا انتخاب کیا گیا، ہمیں چنا گیا کربلا کی آزمائش سے گزرنے کے لیے۔ یہ وصیت تمام ہوئی۔ ایک اور وصیت انشاءاللہ خدا نے توفیق دی، وہ کل آپ کی خدمت میں ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ پروردگار عالم سے توفیق مانگے۔ اس وصیت کو میں نے عرض کیا کہ جو اردو ترجمہ ہے علامہ مفتی جعفر حسین کا، وہ اس میں اس کا نمبر 23 ہے مکتوبات میں۔ 3 حصے ہیں نہج البلاغہ کے، پہلا حصہ خطبات کا ہے، دوسرا حصہ مکتوبات کا ہے، اور تیسرا حصہ اس کا کلمات قصار، یعنی چھوٹے، نسبتاً چھوٹے مختصر جملے، ارشادات فرامین مولا علی علیہ السلام کی۔ تو جو دوسرا حصہ ہے مکتوبات کا، اس کے اندر 23 نمبر کا مکتوب ہے کہ جس کا عربی عبارت اور ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اے پروردگار، اے مولائے برحق، پروردگار ہمیں رسول اللہ مولا علی علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھرانے، ان کے پاکیزہ اہل بیت کے راستے کو سمجھنے کی اور اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور یہ جو وصیت مولا کائنات کی ہم نے سنی، اس کی تمام باتوں پر عمل کرنے کی، ان کی طرف متوجہ رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔